أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتاب الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو دین کی یہ جہل میں مثال آفتاب ہے. قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. انتہائی واجب الاحترام حضرات، اساتذہ کرام، منصفین اقسام اور میرے ہم مشن ہم مکتب طلبہ ساتھیوں، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن کتاب انقلاب. اس انقلاب کی ابتدا میں اپنے سے کرتا ہوں. آج جب میرے ہم عمر کسی مجلس میں آتے ہیں تو اس مجلس میں کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن جب میں اس مجلس میں پہنچتا ہوں تو سب کی نگاہوں میں احترام آ جاتا ہے، سب عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بزرگ بھی مجلس میں جگہ دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں مالدار ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے والد محترم کا ان کے ہاں کوئی مقام ہوگا، بلکہ اس لیے کہ میرے سینے میں رب کا قرآن ہے. قرآن مجید نے ایک ایسے معاشرے کو تبدیل کیا جس پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا، جس معاشرے کو حیوانوں سے بدتر معاشرہ سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں عورت کو انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا، جس معاشرے میں بچی کو بچی ہونے کی یہ سزا دی جاتی تھی کہ جب وہ پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا، جب وہ پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا. نہ اس کو قتل کرتے تھے بلکہ اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. جس معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں لڑائیاں ہوتی تھی، جس معاشرے میں اپنے ہاتھوں سے بنے بتوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں رب کے گھر کو بھی 360 بتوں سے آلودہ کیا گیا تھا، لیکن پھر اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جناب صدر، وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ وہ نسخہ کیمیا جس نے جان کے دشمنوں کو جان قربان کرنے والا بنا دیا، وہ نسخہ کیمیا جس نے جہالت کی تاریکی سے اٹھا کر علم و عرفان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ عزتوں کو بوال کرنے والوں کو عزتوں کا رکھوالا بنا دیا. وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ یرفع بہذا الکتاب اقواما نے سیدنا ابو بکر کو اٹھایا تو صدیق اکبر کر دیا، سیدنا عمر کو اٹھایا تو فاروق اعظم کر دیا، سیدنا عثمان کو اٹھایا تو ذوالنورین کر دیا، سیدنا علی المرتضیٰ کو اٹھایا تو اسد اللہ الغالب کر دیا، سیدنا سیف اللہ کو اٹھایا، سیدنا خالد بن ولید کو اٹھایا تو سیف اللہ کر دیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود کو اٹھایا تو فقیہ امت کر دیا، سیدنا عبداللہ بن عباس کو اٹھایا تو مفسر قرآن کر دیا، سیدنا امیر حمزہ کو اٹھایا تو سید الشہداء کر دیا، سیدنا امیر معاویہ کو اٹھایا تو
تو سیاست کا سلطان کر دیا، سیدنا ابی بن کعب کو اٹھایا تو سید القراء کر دیا۔ ہاں ہاں وہ کتاب انقلاب جس کے سائے میں آنے والوں کو جنگل کے درندے بھی رستہ بتانے والے بن گئے، جن کے سامنے سمندر بھی خوش ہو کر رستہ چھوڑنے لگے، جن کے کوڑے سے زمین کا زلزلہ بھی تھم گیا، جن کی باتوں کو جنگل کے درندوں نے بھی اپنی سر آنکھوں پر لیا، جن کی آوازوں کو ہواؤں نے بھی پوری امانت داری دیانت داری کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچایا، جن کی چادر سے آگ بھی واپسی کی راہ یہی نظر آتی ہے۔ یہ وہ کتاب انقلاب ہے کہ جب جن اس کو سنتے ہیں تو وہ بھی ایمان لائے بغیر نہیں رہتے۔ یہ وہ کتاب انقلاب ہے جس طرح اپنے نزول کے وقت تر و تازہ تھی، آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ اگر آج بھی کوئی چاہتا ہے اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے قرآن کی تعلیم پر عمل کرے، اسی قرآن سے ممکن ہے۔ پھر میں کہتا ہوں جب مشعل حق روشن ہوگی باطل کے دیے بجھ جائیں گے، جب مشعل حق روشن ہوگی باطل کے دیے بجھ جائیں گے، پھر بزم جہاں میں شاہد حق توحید کا پروانہ ہوگا، پھر بزم جہاں میں شاہد حق توحید کا پروانہ ہوگا۔ اسلام ہے معمار عالم اور امن کا ضامن ہے قرآن، اسلام ہے معمار عالم اور امن کا ضامن ہے قرآن۔ دارین میں ہے جو فزانہ قرآن کا جو دیوانہ ہوگا۔ لیکن آج ہماری یہ حالت ہے، جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔